السلام علیکم ایوری ون. سو آج ہم بات کریں گے کیموتھراپی ریلیٹڈ ہیئر لاس کے بارے میں. انفارچونیٹلی 60% آف آر کینسر پیشنٹس جن کو ہم کیموتھراپی دے رہے ہوتے ہیں ان میں ہیئر لاس ہوتا ہے، اور ہیئر لاس از ون آف دا موسٹ ڈسٹریسنگ سائڈ افیکٹ آف کیموتھراپی. بہت سارے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں، اور اگر میں ان سے پوچھوں کہ وہ کس سائڈ افیکٹ سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے ان کو، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہیئر لاس سے. اور بہت سے پیشنٹس کیموتھراپی صرف ہیئر لاس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. وی نو ہیئر آر ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا پرسنالٹی، بٹ اور لوزنگ ہیئر از ون آف دا موسٹ اسکیریسٹ ڈریمس فار موسٹ آف دا ویمن. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیئر لاس کیموتھراپی میں کیوں ہوتا ہے. سو بیسیکلی کیموتھراپی آر سائٹوٹاکسک ڈرگس، یعنی کہ آپ کے سیلس کو ختم کرتی ہیں. سو جس طرح وہ کینسر سیلس کو ختم کرتی ہیں اس طرح وہ آپ کے نارمل سیلس کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں. سو سب سے پہلے سیلز جو ہماری باڈی کے کیموتھراپی سے ڈیمیج ہوتے ہیں وہ سیلز ہوتے ہیں جو ریپڈلی ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن میں ڈویژن تیز ہو رہی ہوتی ہے. سو ون آف دیز سیلز از کیراٹینوسائٹس جو آپ کے ہیئر فالیکل کے اندر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پگمنٹ سسٹم والے سیلز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوتے ہیں. سو جو کیموتھراپی ریلیٹڈ ہیئر لاس ہے دیٹ از بیسیکلی بیکاز آف دا ڈیمیج آف کیراٹینوسائٹس اینڈ میلانوسائٹس ان دا ہیئر فالیکلس. جنرلی جو ہم بریسٹ کینسر کی کیموتھراپی یوز کرتے ہیں، جو اسٹینڈرڈ ڈرگز ہیں وچ آر موسٹ افیکٹو، ان سے ہیئر لاس ہوتا ہے. سو اکثر پیشنٹس میرے پاس آتی ہیں اور وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کین وی یوز دوز ڈرگس جن سے ہیئر لاس نہیں ہوتا. سو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو گیو یو میکسیمم بینیفٹ آف کیموتھراپی، دا بریسٹ کینسر کیموتھراپی کازز ہیئر لاس، اور اس کو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. سو تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، اینڈ میجورٹی آف دیم ایگری بیکاز آئی آلویز ٹیل دیم hair comes later on, life comes first, life is more important. So generally they agree, but how can we prepare them to manage the side effect. So generally جو patients میرے پاس آتے ہیں جن کے بالوں کی لینتھ بہت لمبی ہوتی ہے، تو پہلی ایڈوائس میری ان کو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو چھوٹا کرا لیں، یعنی کہ ہیئر کٹ کرا لیں. ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کیموتھراپی دیتے ہیں تو 2 to 3 ویکس کے بعد ہیئر لاس شروع ہو جاتا ہے. جنرلی وہ جو کیموتھراپی اسٹینڈرڈ 2 ویکلی یا 3 ویکلی دی جاتی ہے، اس میں 2 to 3 ویکس کے بعد آپ ہیئر لاس دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ کافی ریپڈ ہوتا ہے. ایسے پیشنٹس جن کو لو ڈوز میں کیموتھراپی دی جا رہی ہوتی ہے ان کا ہیئر لاس ڈیلیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا ہیئر لاس جنرلی لیٹر آن جا کے ہوتا ہے 5 to 6 ویکس پہ، اور سلو ہوتا ہے. لیکن جن کو ہم 2 ویکلی یا 3 ویکلی کیموتھراپی دے رہے ہوتے ہیں ان کا ہیئر لاس ریپڈ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے بال شارٹ نہیں کریں گے تو بال بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، اور وہ پھر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں آپ کو، اینڈ اٹ از ویری پینفل. سو پہلی ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا شارٹ ہیئر کٹ کرا لیں. دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنے ہیئر کو بہت مائلڈ شیمپو سے دھوئیں. تیسری چیز یہ ہوگی کہ بہت مائلڈ سا سافٹ سا ہیئر برش یوز کریں. اس کے علاوہ بیفور اسٹارٹنگ کیموتھراپی میں ان کو یہ بھی سجیسٹ کرتی ہوں کہ اف یو لائک ٹو ویئر اے ویگ یو کین سلیکٹ اے ویگ دیٹ سوٹس یور پرسنالٹی. اور اس کے علاوہ سم پیشنٹس دے پریفر ٹو کور دیئر ہیڈ، تو وہ اپنا ہیڈ کور کر سکتی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ڈیورنگ کیموتھراپی ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسکیلپ کا جب ہیئر لاس ہوتا ہے تو وہ جو روٹس ہوتی ہیں دے بیکم ریئلی ایچی، اینڈ جو اسکیلپ بہت زیادہ ٹینڈر ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو ہاتھ لگانے سے بھی درد فیل ہوتا ہے. سو ایسے پیشنٹس کو میری ایڈوائز ہوتی ہے، میں کچھ ٹاپیکل کریمز دیتی ہوں جو کہ وہ اسکیلپ پہ ایڈوائز کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ کے ہیئر شارٹ لینتھ میں ہو تاکہ وہ کھنچے نہیں اور آپ کی اسکیلپ میں پین نہ ہو. اس کے علاوہ کچھ پین میڈیسنز بھی آپ لے سکتے ہیں اگر اسکیلپ ٹینڈرنس بہت زیادہ ہے. اور ایسے پیشنٹس جو کہ کیموتھراپی جن کو مل رہی ہوتی ہے وہ آئی پریفر کہ وہ اپنی جو ہیئر کیئر روٹین ہے وہ ایسے یوز کریں، مائلڈ سا شیمپو ہو، مائلڈ سا کنڈیشنر ہو، اینڈ دے کام دیئر ہیئر ویری جینٹلی تاکہ وہ اسکیلپ کو اریٹیٹ نہ کرے. بہت سارے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں جن کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے کہ کولنگ کیپس جو ہوتی ہیں وہ ہیئر لاس کو پریونٹ کرتی ہیں یا ہیئر لاس کو ریڈیوس کرتی ہیں. تو دا آنسر از یس، کولنگ کیپس از ون آف دا FDA اپروو ٹریٹمنٹ جو کہ ہیئر لاس کو ریڈیوس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. سو آئی ہیو پرسنلی یوزڈ دس ٹریٹمنٹ وائل ورکنگ ان UK, but I strongly feel that
یس دے ریڈیوس ہیئر لاس بٹ دے کی ناٹ پریونٹ ہیئر لاس. ہم کولنگ کیپس اپنے سیٹ اپ میں نہیں یوز کرتے. اور اس کی ایک اور ریزن بھی ہوتی ہے کہ سم ٹائمز دیر از اے تھیوریٹیکل چانس کہ اگر آپ کولنگ کیپس یوز کریں گے تو آپ کا رسک آف کینسر کمنگ بیک ان دا اسکیلپ بہت زیادہ ہو جائے گا. ویسے پیشنٹس جن کو بلڈ کینسرس کے لیے کیموتھراپی دی جا رہی ہے ان میں کولنگ کیپس دے آر ناٹ ریکمینڈیڈ بیکاز دے ریڈیوس دا بلڈ فلو ان دا اسکیلپ. سو سے یہ ہوتا ہے آپ کی کیموتھراپی اسکیلپ میں نہیں جائے گی اینڈ یور کینسر کمنگ بیک ان دا اسکیلپ وڈ بی ہائی. سو جنرلی ہم کولنگ کیپس اپنے ملک میں نہیں یوز کر رہے ایٹ دا مومنٹ بیکاز دا سسٹمز آر ویری کاسٹلی اینڈ دے آر ناٹ اویلیبل. بٹ یس آئی ہیو یوزڈ دیز سسٹمز آؤٹ سائڈ وائل ورکنگ abroad. I would say کہ دے اپنے پیشنٹس کو بھی میں یہ بتاتی ہوں کہ دے ڈونٹ پریونٹ ہیئر لاس بٹ دے کین کائنڈ آف ریڈیوس ہیئر لاس. یعنی کہ اسٹل یو کین سی دیٹ پیشنٹس ہیو گاٹ ہیئر لاس, اسٹل یو ہیو ٹو کور یور ہیڈ ود اے وگ اور a turban اور a hat. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسے پیشنٹس جن کی کیموتھراپی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ان کو ہماری کیا ایڈوائس ہوتی ہے. ان کا بار بار یہ کوشچن ہوتا ہے کہ بال کب واپس آئیں گے. Generally, hair start growing back 2 to 3 months after your chemotherapy completes. So, اور موسٹلی پیشنٹس جو میرے پاس آتے ہیں ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارے بال تو پہلے کالے ہوتے تھے اب سفید آ رہے ہیں, ہمارے بال تو پہلے سیدھے ہوتے تھے اب کرلی آ رہے ہیں. تو یس, جب آپ کے بال دوبارہ سے گرو کرتے ہیں تو ان کا ٹیکسچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو میجورٹی آف دا پیشنٹس ہو ہیو ری گروتھ وہ آئدر کرلی ہوتی ہے اور وائٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو آپ کا پگمنٹ سسٹم ہے دیٹ ٹیکس اے وائل ٹو فنکشن اگین. اسی طرح جو آپ کی جو ہیئر ٹیکسچر ہوتا ہے وہ بھی چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے. سو یس, انیشلی کرلی ہوتے ہیں لیکن وہ کرلی ٹیمپرری ہیئر ہوتے ہیں, یعنی کہ تھوڑا سا آپ ان کو ٹائم دیں گے, تھوڑی سی ان کی لینتھ گرو کرے گی تو ہیئر وڈ بی اسٹریٹ لائک جو آپ کا پریویس ٹیکسچر تھا اسی طرح کے بال آپ کے واپس آ جائیں گے. کوئی ہیئر ری گروتھ کے لیے ہم میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں, جنرلی نہیں ایڈوائز کرتے. سو I generally tell them کہ اپنی ہیلدی ڈائٹ رکھیں, اپنی ڈائٹ کے اندر نیوٹرینٹس سارے پراپر رکھیں تو آپ کے ہیئر کی گروتھ ایونچولی ہو جائے گی. سو اینڈ جنرلی سم پیشنٹس کو آئی ڈو ریکمینڈ سم پیشنٹ ٹو سی اے ڈرماٹولوجسٹ فار اسپیشلائز ٹریٹمنٹس جو وہ ریکمینڈ کرتی ہیں, جس طرح PRP اور کچھ اور ٹریٹمنٹس ہیں, ان سے بھی ہیئر ری گروتھ کو انکریز کیا جا سکتا ہے. بٹ دیز آر ڈن بائی دا ڈرماٹولوجسٹ ناٹ اس. پیشنٹس کو اسپیشلی بریسٹ کینسر کی پیشنٹس کو یہی ہوگی کہ اف یو آر ہیونگ دا موسٹ افیکٹو کیموتھراپی اٹ لیڈس ٹو ہیئر لاس, لیکن یور لائف کمز فرسٹ. بال پہلے نہیں آتے, آپ کی زندگی پہلے آتی ہے. تو سو ڈیورنگ دیٹ ٹیمپرری پیریڈ آف کیموتھراپی, چاہے وہ 3 to 6 months کا ہے, آپ اپنا سر کور کر لیں, وگ پہن لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, اپنی اسکیلپ کو پروٹیکٹ کریں, سن اسکرین لگائیں, ہیٹ پہنیں, ٹربن یوز کر لیں, اس کے علاوہ وگ یوز کر سکتے ہیں. اور پھر جب آپ کے بال واپس آنا شروع ہو جائیں تو ڈونٹ گیٹ ایکشنس کہ وہ بہت تھن ہے یا بہت کرلی ہیں یا وہ بہت کم ہے. جنرلی ہیئر گروتھ 2 to 3 months میں اسٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ انکریز ہو جاتی ہے اف یور اوور آل فزیکل ہیلتھ امپرووز, اگر آپ فزیکل ہیلتھ کا اپنا خیال رکھیں تو. سو دس واز آل اباؤٹ کیموتھراپی ریلیٹڈ ہیئر لاس. آئی ہوپ کہ آپ کو اپنے کچھ کوشچنس کے آنسر مل گئے ہوں گے. اف یو اسٹل ہیو اینی کوشچنس تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں. آئی ڈو ریڈ دوز کامنٹس اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ دیم ایٹ سم پوائنٹ. Thank you very much.